السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں جی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عالمی مبلغ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ کل وہ پاکستان تشریف لائے تھے اور جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تھے تو ان کا زبردست طریقے سے پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ آج ان کا پاکستان میں پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن ان کی مصروفیات بہت زیادہ رہیں پاکستان میں۔ اس کے حوالے سے آج کی میری یہ ویڈیو ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویورز، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کل ہی جب رات کو پہنچے تو کچھ یوٹیوبرز کو، پاکستان کے جو مشہور یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی انہوں نے انٹرویوز دیے۔ اس کے بعد آج پاکستان کے مشہور میڈیا چینلز اور مشہور صحافیوں کے ساتھ بھی ان کی نشست ہوئی۔ اس میں کافی لمبی نشست تھی، جو کافی سارے چینلز جن میں جیو نیوز ہے، جن میں سما نیوز ہے، دنیا ہے، اور باقی بھی کافی سارے ٹی وی چینلز ہیں جنہوں نے اس کو لائیو دکھایا۔ وہاں پہ کافی سارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیے گئے اور ان کے بہت ہی زبردست اور مدلل طریقے سے وہ جواب جس طرح پہلے دیتے ہیں انہوں نے دیے۔ ایک بڑا دلچسپ سا سوال رات کو ایک پوڈ کاسٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیونکہ اب انڈیا سے باہر ہیں اور انڈیا میں آپ نہیں ہیں، ملیشیا میں مقیم ہیں اس وقت، تو انڈیا یاد آتا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت ان کا جو پوزیشن تھی وہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے مطلب جواب دیا کہ بالکل میرا ہوم لینڈ ہے، میری مدر لینڈ ہے، ظاہری بات ہے انڈیا، وہاں پہ میں نے زندگی گزاری ہے اور مجھے بالکل انڈیا کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ لیکن ساتھ میں جب ایک اور سوال کے جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے انڈیا کی زیادہ بات جو مس کرتا ہوں میں وہ یہ کرتا ہوں کہ جب میں وہاں پہ اسپیچ کیا کرتا تھا، جب میرے وہاں پہ بیان ہوا کرتے تھے تو ملینز لوگ سامنے بیٹھ کے سنتے تھے، اور اس کے بعد جب میں دوسرے بحر شفٹ ہو گیا ہوں تو مجھے اس طرح سے بڑے مجمع اکٹھے کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا میں صرف 3 ممالک ہی ہیں جہاں پہ یہ چند ممالک ہیں جہاں پہ یہ اتنے بڑے مجمع اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ان میں انہوں نے پہلے پاکستان کا نام لیا، اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کا نام لیا، انڈیا کا تو ظاہری بات ہے وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے، اور ملیشیا کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ ویورز، جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو اس وقت سے ہی پاکستان میں ایک خاص طبقہ جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ تکلیف تھی شاید، اور وہ اس تکلیف کو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا، لیکن پھر بھی اب ملا جلا رد عمل رہا عوام کا، اور عوام نے ان کو ڈیفینڈ بھی بہت زیادہ کیا۔ اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یار، بڑی خوبصورت سی کل ایک ان کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، جس میں ایک سوال کیا جاتا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے شیعہ سنی اور باقی مسالے کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب کا خوبصورت جواب تھا۔ ایک انہوں نے آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو آیت اکثر ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقوں میں مت بٹو۔ کیا خوبصورت جواب تھا! اور انہوں نے یہ اس کے بعد اس کو مزید کھولتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن پاک میں کہیں بھی مسلک کا ذکر نہیں ہے، کہیں پہ شیعہ سنی کا ذکر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح اس آیت کے ذریعے فرما دیا ہے کہ مسلمان اکٹھے رہیں اور وہ کسی بھی قسم کے تفرقہ بازی سے باز رہیں اور تفرقے اور فرقے مت بنائیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہی ہمیں جو پاکستان اور بلکہ دنیا بھر میں ظاہری بات ہے جو اسلام کا نام روشن کرنے والی ایک ایسی عظیم شخصیت جس کا پاکستان میں آنا ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، ہم ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت دی ہوئی ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان ان کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ جی دوستو، تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔